السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 732واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، کل کے سبق میں نے بتایا تھا کہ اسلام جو ہے وہ ہمارے مسجدوں میں آ گیا، وہ ہمارے ٹوپیوں میں آ گیا، پیجامے کرتے میں آ گیا، ہمارے ظاہر میں آ گیا، لیکن وہ ابھی تک ہمارے معاشرت والی زندگی میں، ہمارے نکاح والی زندگی میں، میاں بیوی کے تعلقات والی زندگی میں، ہمارے گھروں کی زندگیوں میں نہیں آیا۔ اور وہ نہیں آنے کی وجہ سے کس طریقے کے مسائل ہے، کس طریقے کے لڑائی ہے، کس طریقے کے جھگڑے ہیں۔ اور کل کے سبق میں نے جو بتایا تھا کہ گھروں کے اندر جو توڑ ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آج تک دین کو اپنے گھریلو زندگی کے اندر نہیں لے کر آئے۔ محترم بزرگوں، گھر ٹوٹنے کی ایک اور سب سے بڑی وجہ، کل میں نے ساسوں کے بارے میں بتایا تھا کہ ساسیں اپنی بہوؤں پہ کیسے ظلم کرتی ہے، کس طریقے سے ان کو گالی گلوچ کرتی ہے، گندے گندے اور فحش الفاظ استعمال کرتی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو اس کا دوسرا پہلو بتاؤں گا کہ گھر ٹوٹنے کی ایک وجہ ہمارے آج کے زمانے کے ماڈرن بہوؤں کا اپنے ساس سسر کو برداشت نہیں کرنا ہے۔ آج ہمارے زمانے میں یہ سب سے بڑا فتنہ ہو چکا ہے کہ کوئی بھی نیا کپل، ابھی ان کی شادی ہو کے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، وہ حتی الامکان یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو پرانا لگیج ہے اپنے گھر کا، یہ بڈھا بڈھی جو ہے، یا تو ان کو باہر کر دیا جائے یا پھر ہم ان سے باہر ہو کر اپنی عیش و آرام کی زندگی الگ سے گزارے۔ اور محترم بزرگوں، میرا جو ناقص تجربہ ہے، جو تھوڑے بہت مجالس میں مجھے بھی طلاق کے سلسلے میں بیٹھنے کا، ادھر ادھر جانے آنے کا موقع ملا، میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں۔ ہمارے زمانے میں گھروں کے ٹوٹنے اور برباد ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ، ایک لڑکی، اس کا نکاح ہو گیا، ماشاءاللہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ میں اپنی ازدواجی زندگی گزار رہی ہے، ساری چیزیں خیر و عافیت کے ساتھ میں چل رہی ہے، لیکن روزانہ وہ اپڈیٹ دے رہی ہے اپنے ماں باپ کو۔ آج ہمارے گھر میں کیا ہوا، ساس کے کس کے ساتھ میں جھگڑے ہو گئے، ننن فیشن کر کے آج کہاں گئی تھی، پرانے پڑوس والے جو تھے ان کے گھر میں کیا ہو گیا، اس کے وہاں پہ کیا ہو گیا۔ اب یہ جو اپڈیٹ دے رہی ہے، ادھر سے اس کو انرجی مل رہا ہے، آکسیجن، ادھر سے اس کی ماں اس کو سکھا رہی ہے کہ ساس کے ساتھ میں کیسا سلوک کرنا چاہیے، ننندوں کے ساتھ میں کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ میری ساس نے بولی گرم گرم پراٹھے بنا کے دو، تو میں نے اصلی گھی کے پراٹھے تل کے دے دی۔ تو ادھر سے ماں بول رہی ہے، کائے کو دی، اس کے باپ کی نوکرانی ہے تو، تیرا کام تھوڑی ہے وہ کرنے کا، 2 ٹائم کھلا رہی نا، بوجھ بہت ہو گیا، اگر تو ابھی سے ان کا ایسا سنیں گی نا، آگے چل کے تو بہت کام کرنے لگائیں گے بولے تجھے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ فتنہ دیکھو، گھر ٹوٹنے کا جو فتنہ ہے۔ اب یہ رہ رہی اپنے شوہر کے ساتھ میں، اپنے ساس سسر کے ساتھ میں، لیکن کام کر رہی ہے اپنے مائکے کا جو گائیڈ لائن ہے اس کے گائیڈ لائن میں، اور وہ گائیڈ لائن میں کام کرنے کی وجہ سے، ماں کے گائیڈ لائن میں، بہنوں کے گائیڈ لائن میں، یہ اپنا گھر برباد کر کے لے رہی ہے۔ طلاق ہو گئی، بیٹھو جا کے ماں باپ کے گھر پہ۔ اب دیکھو کتنی بہنیں آ کر پوچھتی ہے، کتنے ماں باپ جو ہے اس کو سر آنکھوں کے اوپر رکھتے ہیں، کوئی پوچھنے کو تیار نہیں رہتا۔ جو محبت شوہر کرتا ہے، شوہر دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جو نخرے ہسبینڈ برداشت کرتا ہے، پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں پریکٹیکل بہت سارے جو حالات میرے سامنے آئے کہ گھر کیسے برباد ہوتے ہیں، اور دوسرے رشتہ دار وہ بہنوں کے گھر میں اور بیٹی کے گھر میں انٹرفیئر کر کے کس کس طریقے سے گھروں کو توڑنے کی فکر کرتے ہیں۔ میرے طالب علمی کے زمانے میں ہمارے استاد محترم کے ساتھ دارالفتہ میں بیٹھتا تھا مسائل لکھتے ہوئے۔ اب ایک مستورات آئی کچھ مسئلے کے سلسلے میں، ہمارے استاد محترم نے مجھ سے کہا دیکھو بھائی کیا مسئلہ ہے ان کا۔ جا کر گیا میں وہاں پہ، میں بولا جی آپا جان بولو کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ بولے مسئلہ میرا نہیں ہے۔ میں بولا پھر مسئلہ کس کا ہے؟ بولے مسئلہ وہ ہماری بہن کا ہے۔
میں بولا اچھا کیا مسئلہ ہے؟ بولے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بہن جس گھر میں دی گئی ہے وہ ایک بہت بڑا کروڑ پتی گھرانہ ہے، اور اس کے جو شوہر ہے وہ بہن سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں اپنی بہنوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور بھانجوں بھتیجوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارے جو بھونئی صاحب ہے، رمضان کی عید آ گئی تو وہ 1-1 لاکھ روپے کے کپڑے، جوتے، چپل جو اپنے بچوں کو لے کر آ رہے، اس سے زیادہ وہ بھانجوں کو بھی، بھتیجوں کو بھی، ان کی والدہ کو بھی، ان کی بہنوں کو بھی، ان کے خاندان کو بھی، ان کے پاندان کو بھی، ان کے سارے رشتہ داروں کو بھی لے کر آ جاتے ہیں۔ پانی کی طرح سے وہ اپنے رشتہ داروں پہ پیسہ اڑاتے ہیں۔ میں بولا بھائی مسئلہ کیا ہے، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ بولے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بہن کے جو شوہر ہے بہنوئی، وہ اپنے بھانجے بھتیجوں پہ جو اس طریقے سے پیسہ بہا رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا ایک آدھا تعویذ دے دو، پاورفل ڈبل ڈگری ہولڈر، ایک دم زبردست سپر پاور، کہ اس کو پانی میں گھول کے، چائے میں گھول کر، یا پھر اس کو دودھ میں گھول کر اگر ہمارے بہنوئی کو پلا دیا جائے، اس کے بعد ان کا پورا دھیان اپنے بھانجوں سے، اپنے بھتیجوں سے، ان کی ماں سے، ان کی بہنوں سے، سب سے ہٹ کر خالی ہماری بہن کی طرف ہو جانا چاہیے، اور انہوں نے پورے دھیان توجہ کے ساتھ میں بس ہماری بہن کے پیروں کے اطراف میں ہی طواف کرنا چاہیے۔ اب میں نے دیکھا یہ مسئلہ لے کر جو آپا جان آئے ہوئے تھے، ان کے گودی میں ایک بچہ ہے، ولول کر رہا وہ ادھر ادھر جانے کو، 2-4 چینگرے مینگرے نیچے کھیل رہے، وہ ایک ادھر چلے گیا پارکنگ کے اندر، دوسرے کی ناک میں سے پورا حلوہ بہرا منہ تک آ گیا وہ۔ میں نے کہا آپ کے شوہر کیا کرتے؟ وہ رکشہ چلاتے بولے۔ میں بولا اچھا یہ بچوں کو اسکول میں ڈالے نہیں؟ ابھی نہیں گئے تھے بولے اسکول میں، انہوں نے بولے اتنے تاریخ کو آؤ۔ میں بولا آپا جان اپنے رکشے والے شوہر کی فکر کرو نا، وہ بیچارے کو گرم گرم ڈبہ دیے گے صبح میں بنا کے، ارے اس کا دھیان رکھو۔ رات کو آتا میں بولا تھک ہار کے تو ذرا پیر ویر دباؤ، سر پہ مالش کرو اس کی۔ اپنے مرد کو دیے چھوڑ کے فکر پڑی بہن کے مرد کی، اس کو خرچہ کر رہا، اس کو خرچہ کر رہا، اس کو پیسے دے رہا، اس کو یہ کر رہا۔ آپ کو کرنے کا کیا ہے؟ آپ نے گتا لے کے رکھے؟ ارے آپ اپنے شوہر کی فکر کرو۔ یہ بچے دیکھو، میں بولا یہ منہ صاف کرو، اس کا پورا حلوہ اس کے ہونٹوں کے اندر تک گھس رہا۔ میں بولا لو اس کو ذرا منہ صاف کرو اس کا۔ وہ دیکھو دوسرا، میں بولا وہ پارکنگ میں گیا، لوگوں کے گاڑیوں میں کاڑیا کر رہا، وہاں پہ ایک آدھا کھلا گلا گھسا، ہاتھ پاؤں کے اندر، آواز دو اس کو، بلاؤ ادھر۔ میرے محترم بزرگوں، اس کے بعد میں نے ان کو روانہ کیا۔ میں نے کہا یہاں پہ مسائل کا جواب دیا جاتا ہے، یہ ایسے فالتو کے کام نہیں ہوتے۔ لیکن سبق جو مجھے ملا، سبق وہ یہی ملا کہ ہمارے زمانے کے اندر اگر ایک بیوی وہ یہ سوچے کہ میرے شوہر کا گھر جہاں پہ میں آئی ہوں، یہ شوہر کی خدمت میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے جو فضائل میرے لیے بیان کیے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے حکم دیا ہے کہ اگر اللہ کی ذات کے بعد بیوی کو کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، وہ شوہر کو اجازت ہوتی، شوہر کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، اس سے بڑھ کے شوہر کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ وہ شوہر کے جو فضائل ہے وہ اس کے ذہن میں رکھ کر، اور حسن سلوک، جیسے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، اگر شوہر کے ماں باپ کے ساتھ یہ تھوڑا سا حسن سلوک کر دے، ان کو گرم گرم پکا کے کھلا دے، ان کی تھوڑی سی خدمت کر دے، تو اس کی کون سی ایسی بربادی ہونے والی ہے؟ اگر یہ سمجھ کر یہ اپنے شوہر کے گھر پہ رہے گی، اس کی زندگی خوشحال رہیں گی، خوشحال، کبھی بھی اس کے زندگی میں مسائل نہیں آئیں گے، کبھی بھی اس کے زندگی میں پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ یہ مسائل، یہ پریشانیاں آتے باہر والوں کی وجہ سے، جو باہر والے گائیڈ کرتے اور ان کے گائیڈ لائن کے اوپر جو اپنے گھروں کو برباد کرنے کا کام ہوتا، زبردستی کا انٹرفیئر، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ ماں باپ بھی جو سننے والے ہیں میرا سبق، ان سے بھی میں یہی درخواست کروں گا، آپ کی بیٹی الحمدللہ خوشحال ہے،
زبان سے اگر کم زیادہ کسی نے بول دیا اس سے زخم نہیں ہوتے آنکھ کے اوپر، اور زبان سے بولنے سے کچھ پرابلم مسئلے نہیں ہوتے۔ میں تو یہ کہتا ہوں جو لوگ زبان سے گالیاں دیتے برا بھلا کہتے ہیں، زور سے بول بابا، زور سے بول، سنے نہیں آ رہا ذرا، ہاں اور زور سے بول، اور چلانے لگانے کا، اس کو ٹینشن میں لانے کا، اس کو اور بولنے لگانے کا۔ اچھا کیا بولا تو نے، تھوڑا اور زور سے بول، سنے نہیں آ رہا مجھے۔ نہیں کرنے کا کیا اپنے کو، کس نے زبان سے کچھ بھی بولا، کتے کے جیسا بھونکتے رہا، اپنے جسم پہ تو کوئی اثر نہیں پڑ رہا، تو کائے کو ایسے لوگوں کی باتوں کا ٹینشن لینے کا۔ لوگ بولتے رہتے۔ ایک بہت بڑے اسکالر تھے، ان کا نام تھا برنارڈ شاء، انہوں نے ایک جملہ لکھا ہوا ہے، بولے اگر تم راستے سے چلتے ہوئے ہر بھونکتے ہوئے کتے کو پتھر مارنا شروع کر دو گے، اپنی منزل پہ کبھی بھی نہیں پہنچو گے۔ اس لیے راستے میں چلتے ہوئے ہر بھونکنے والے کتے کو اگنور کرو، اپنا کام کرتے رہو، بولنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہمارے زمانے کے اندر یہ ساس نے بہو کو کچھ بول دی، بہو نے ساس کو کچھ بول دی، تو سن کے لینے میں کیا حرج ہے، مگر ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے میں کیوں سن کے لوں گی، اس کا فوراً ری ایکشن سامنے۔ اس نے اگر چھوٹے میزائل سے توپ داغے ہوا ہے تو وہ پھر بڑا پرتھوی میزائل لے کے کھڑے ہو جاتی، پھر میزائلوں سے جنگ چل رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم بزرگوں۔ پھر خالی یہ چھوٹی سی زبان جو ہے آدھی چھٹک کی، مسائل وہاں سے شروع ہوتے اور ختم ہوتے کوٹ کچہری تاریخ پیشی، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے یہ زبان اور کان دونوں کو کنٹرول میں اگر رکھے، بولنے والا بھوک رہا ہے بھوکنے دو اور اپن نے اگنور کرتے رہنے کا، اس کے بعد دیکھو زندگی میں کیسے خوشحالی آتی ہے۔ اور یہ سنت ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قرآن میں اللہ نے حکم دیا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ایسے نادانوں کی باتوں کو اگنور کیا جائے، اگنور۔ اس لیے آج کے اس سبق میں میرے محترم بزرگوں، میں ہماری تمام بہنوں سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنے ساس سسر کے خدمت کا تھوڑا سا خیال رکھے اور اپنے فیوچر کے بارے میں سوچے۔ آپ کی پوری زندگی آپ کے شوہر کے خدمت پر ڈیپینڈ ہے، شوہر کی محبت پہ۔ آپ اس کو کیسے محبت کر سکتے ہو، اس کو کیسے خوش رکھ سکتے ہو۔ وہ عورت کوئین ہے، کوئین رانی ہے، وہ جس نے اپنے شوہر کا دل جیت لیا اور دل جیت کر اس کو اپنا غلام بنایا۔ اصل عورت تو وہ ہے، یہ نہیں ہے کہ گھرانے شکایتیں اور بس اس کے برائی اس کی برائی کر کر کے وہ بیچارے کا دماغ خراب کر کے اس کو اپنے سے بدزن کرنے کا۔ ارے یار بولے اب یہ دلندرنی کی صورت دیکھوں گا نا تو گھرانے شروع کر دیں گی، یہ انتظار میں رہتی شاید گھرانوں کا پورا پھلیتا لے کے۔ تو بے وقوف عورت ہے ایسی جس نے ابھی تک اپنے شوہر کا دل نہیں جیتی، جس نے اپنے شوہر کو اپنا غلام نہیں بنائی، بے وقوف ہے وہ۔ عقل مند عورت تو وہ ہوتی ہے کہ شوہر کی رضا، شوہر کی خوشی، شوہر کا منشا کس چیز میں ہے اس کو سمجھ کر اس کے بولنے سے پہلے اس کی ضرورت کو پورا کرے، اس کی حاجت کو پورا کرے۔ تو ایسی عورت بغیر رانی کے وہ اپنے آپ کو رانی بنا سکتی ہے، کوئین بنا سکتی ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہماری تمام بہنوں، میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالی دین کو ہماری معاشرت میں بھی داخل فرمائے، ہمارے گھروں میں بھی داخل فرمائے، ہمارے گھریلو معاملات میں بھی داخل فرمائے، اور ہمارے گھروں کو خوشگوار، پرسکون، پیار محبت کا ایک گہوارہ بنائے، اور آپس کے توڑ، آپس کے لڑائی جھگڑوں کو دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔